آج 8 رمضان 2025 پہلے اتوار کے دن 3 بار پڑھنا۔ 3 بار پڑھتے ہی جو تماشا ہوگا، تمہارے حاسدین دوست رشتہ دار دیکھیں گے تمہاری دولت کو، تمہارے گھر میں دولت کا طوفان آتے ہوئے لوگ دیکھیں گے، لوگ حیران رہ جائیں گے، لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے، اور آپ کے جو ارد گرد کے لوگ کہیں گے کہ کل تک تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، آج تیرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ آج تمہیں وہ عمل دوں گا جو پڑھنے کے لحاظ سے اتنا آسان ہے کہ 2 سال کا بچہ بھی پڑھ لے، لیکن خدا کی قسم وہ عمل ہے کہ فقیر بھی پڑھ لے۔ تو اتوار کی آج اس رمضان کی پہلی اتوار کو تو فوری طور پر اللہ پاک رب کریم اسے بادشاہ بنا دیں گے۔ یہ لاکھوں لوگوں کا آزمایا گیا عمل ہے، یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے۔ اس عمل کو اگر آج تم نے نہ پڑھا تو تمہاری قسمت پر رونے کا دل کرتا ہے، تمہاری پھوٹی ہوئی قسمت اگر اس عمل کو پڑھتے ہی خدا کی قسم نہ چمک جائے تو پھر مجھے کہنا، میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ 3 بار پڑھتے ہی 300 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کریم تمہاری جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ آج کا عمل وہ لوگ بھی پڑھ لیں جن کا بال بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، میری وہ دکھیاری پریشان بہنیں، میرے بھائی جو کروڑوں میں جن پر قرضہ ہے، قرضوں میں ڈوب چکے ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، غربت، غریبی، لاچاری ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، 600 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کریم فوراً تمہاری جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ گھر میں فاقے، تنگ دستی، غربت، غریبی، لاچاری، بڑی سے بڑی بیماری، تو آج اتوار کے دن یہ بڑی وہی وظیفہ معجزاتی عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ دوستو بھائیو بہنوں، یہ رمضان کی پہلی اتوار ہے کہ جس کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب رمضان کی پہلی اتوار آئے اور میں رب کریم کو راضی کر سکوں، میں اپنی حاجتوں و مرادوں کو پورا کر سکوں، جسے پڑھنے کے بعد آج کا عمل آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسی تصویر بتائیں جسے پڑھنے کے بعد ہمارے تمام مسائل ختم ہو جائیں، ہماری تمام پریشانیاں ایک وظیفہ پڑھنے سے ختم ہو جائیں، تو آج اللہ صمد کا وظیفہ اتوار کے دن پڑھ لو، بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لو۔ پڑھنا شرط ہے، جو بندہ اللہ صمد کو آج اس لاڈلی اتوار کے دن بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا، اللہ کریم سے جو بھی مانگے گا وہ مل جائے گا، جو نہیں مانگ سکے گا اللہ کریم اس پہ بھی ساتھیوں، بزرگوں، بھائی بہنوں، وہ بھی آپ کو عطا کر دیں گے جو آپ نہ مانگ سکے۔ اللہ صمد ایک ایسا قرآنی وظیفہ ہے، ایک ایسا قرآنی وظیفہ ہے اللہ صمد۔ دوستو بھائی بہنوں، ایسا لفظ ہے قرآنی، آج تک آپ نے اللہ صمد کو بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ آج جو بیٹی اپنے گھروں میں مایوس بیٹھی ہیں، رشتوں کے انتظار میں لوگ آتے ہیں، دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بیٹیاں مایوس ہوتی ہیں جب لوگوں کے سامنے پیش ہوتی ہیں، بیٹھتی ہیں، لوگ رشتوں کے لیے پسند کرتے ہیں یا نہیں یہ تو الگ بات ہے۔ اللہ والوں، جن بیٹیوں کے رشتے میں کوئی بھی مسائل ہے، آج اس لاڈلی اتوار کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ، رمضان کی پہلی اتوار کا یہ ارجن دولت کے ڈھیر لگانے والا سچا وظیفہ ہے، رمضان کی 8 تاریخ کا یہ سچا وظیفہ ہے، رمضان کی 8 تاریخ پہلی اتوار کے دن کا۔ آج دوستو بھائی بہنوں، یہ چھوٹا سا عمل بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا، معقول رشتے خود چل کر آئیں گے، رشتے اچھی جگہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو میری بہنیں، میرے بھائی مقروض بیٹھے ہیں، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ قرض ایک ایسی بلا ہے کہ جب کسی کے ساتھ چمٹ جاتی ہے تو قبر کی دیوار تک ساتھ نہیں چھوڑتی۔ قرض سے نجات بہت ضروری ہے۔ جو لوگ بڑے سے بڑے تسبیحات، اعمال، بڑے سے بڑے وظائف کر کر تھک چکے ہیں، آج دوستو بھائی بہنوں، اللہ صمد کا اور یا وہابو، یا غنیو، یا رزاقو کا یہ چھوٹا سا عمل، انشاءاللہ آپ کا قرض جتنا مرضی پرانا ہوگا، کروڑوں میں ہے، اربوں میں ہے، انشاءاللہ رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ ایسے ایسے وسیلے بنائے گی، ایسے ایسے اسباب بنائے گی کہ آپ کا کروڑوں کا قرضہ بھی فوری طور پر ادا ہو جائے گا۔ آپ من پسند نوکری کے لیے پریشان ہے، نوکری انشاءاللہ فوری طور پر، من پسند شادی کے لیے پریشان ہے، شادی کے لیے انشاءاللہ پڑھ لیں۔ آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، کاروباری مسائل ہیں، پڑھ لیں۔ آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں آپ، یہ معجزاتی عمل آج دوستو بھائی بہنوں لازمی پڑھ لیجئے گا۔ یہ بڑا کمال کا وظیفہ ہے، یاد رکھیے گا۔ بہت سے اولیاء کرام نے، بہت سے صوفیاء کرام نے، بہت سے اللہ والوں نے، یہاں تک کہ پیغمبروں نے بھی اپنے تبرکات میں اللہ صمد کے کمالات کو لکھا ہے۔ اللہ صمد کوئی چھوٹا حرف نہیں ہے دوستو، یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو اللہ کی بے نیازی کو ثابت کرتی ہے، اللہ کی بے نیازی کو واضح کرتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے،
آج جہاں بھی بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، اپنے ارد گرد موجود چیزوں پر نظر ڈالیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی سہولتوں سے نوازا ہے، بہت سی ایسی نعمتوں سے نوازا ہے جو ابھی بھی بہت سے لوگوں کا خواب ہیں۔ اسی لیے اللہ کا شکر ادا کریں، شکر کرنے والے بنے۔ ایک صاحب اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، کامیابی کا راز پوچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کی روشنی میں یہ بات ثابت بتایا کہ استغفار پڑھا کر تیرے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو بے روزگار ہے، بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھ، مقروض قرض سے نجات کے لیے پڑھ، صرف استغفار پڑھ، تیری نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ اللہ کے حبیب جو فرماتے ہیں، جو گناہوں سے پاک ہیں، جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی ہے، جن سے اللہ کی ذات بے حد محبت کرتی ہے، جن کے قدموں میں روشن ہے سارا جہاں، اس محبوب نے بھی استغفار کو پڑھا، تو پھر میں اور آپ تو گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں۔ ہم تو پھر بھی ہمارے چپے چپے پر غیبت ہم لوگ کرتے ہیں، بہتان کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ والو، آج آپ نے دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آپ نے اللہ صمد کا یا غنیوں یا رزاقوں کا یہ چھوٹا سا آسان سا عمل پڑھ لینا ہے۔ اس عمل کو کرنا ہے، اپنے مقصدوں کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ آج کے دن کا آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دے گا یہ عمل۔ آج اتوار کے دن کا آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج دوستو، بھائی بہنوں، 8 رمضان کی پہلی اتوار کے دن اس عمل کے پڑھتے ہی مل جائے گا، اللہ صمد پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ میرا رب بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، وہ مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور وہ جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ آج ہماری تباہی بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، چھوٹے پریشانیاں، گھریلو مسائل آتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کسی سے بل کی ادائیگی نہیں ہوتی تو آپ میں سے بہن بھائی ساتھ دوستوں، بھائی بہنوں، بہن بھائیوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ مجھے 10,000 دے دے، میرا بجلی کا بل بھرنا ہے، لیکن یہ یاد نہیں کرتے کہ اللہ حاضر ہے، ناظر ہے، ہماری شعر سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ دوستوں، بھائی بہنوں، اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں کہ آج تو میں یہ پیسے اٹھا رہا ہوں، بل ادا کر دوں گا، اگلے مہینے کیا کروں گا۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ ایسے اسباب پیدا فرما، میرے رزق میں اتنا اضافہ فرما کہ میں حالات کا مقابلہ کر سکوں، حالات کے مطابق اپنے اخراجات پورے کر سکوں۔ اللہ والو، جب آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اب تو مانگتا رہے گا، اب تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے گا، پھیلانے والا بن جائے گا، ہمیشہ رب سے مانگے، وہ ذات بڑی رحمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ایک بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے، یعنی رب کو شرم آتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کی حاجات کو پورا نہ کرے۔ اللہ والو، اللہ صمد کا لفظی معنی ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اب بہت سے لوگوں کا سوال یہ بھی ہوگا کہ اللہ صمد، اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ تو اللہ کی بے نیازی کے بارے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص صبح و شام دن رات محنت مشقت کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 1-2 ہزار کماتا ہے، دوسری طرف ایک شخص بڑی گاڑی میں آتا ہے، دفتر میں بیٹھتا ہے، 2-4 کاغذوں پر سائن کرتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے، اور روز لاکھوں کماتا ہے۔ یہ اللہ کی بے نیازی ہے، جسے جیسے دینے پر آتا ہے عطا فرما دیتا ہے، جس پر بے نیاز ہوتا ہے پھر اسے بن مانگے بن محنت کے کروڑوں عطا کر دیتا ہے، کروڑوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، آپ جب بھی اللہ کریم سے مانگیں تھوڑا نہ مانگیں، جب بھی اللہ کریم سے مانگے اپنی اوقات نہیں، جب بھی اللہ سے مانگے اللہ کی عظمت کے مطابق، اللہ کی شان کے مطابق مانگا کریں۔ وہ ذات اتنی دیندار ہے، وہ اتنا رزاق ہے، خالق ہے، مالک ہے کہ وہ 1 لاکھ پر 70 لاکھ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو اپنی ماں سے کتنی محبت کرتا ہے، اور تیری ماں اپنا تن من دھن بیچ کر تیری ہر حاجت کو پورا کرتی ہے، اور اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جیسے تو اپنی ماں سے ضد کر کے مانگتا ہے، ایک بار رب سے ضد کر کے مانگ تو صحیح کہ آج تو لے کر اٹھوں گا، تیرا رب تیری ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، تیری ہر خواہش کو پورا فرمائے گا، تیری ہر مراد کو پورا فرمائے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ بغیر وقت ضائع کیے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ صمد کا وہ تحفہ آپ کو بتاتا ہوں جو آج تک نہ کسی نے بتایا ہوگا، نہ ہی کوئی بتائے گا۔ دوستو، بھائیو بہنوں، توجہ سے دھیان سے سمجھیے گا، یہ عمل آج آپ کے پاس پڑھ سکتے ہیں، آپ کے پاس آج اس لاڈلی اتوار کا پورا دن پوری رات موجود ہے۔ دوستو، بھائیو بہنوں، آپ لوگ پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، چاہے صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر مغرب عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ یہ وہ عمل ہے جسے ایک بار پڑھنے سے تمام مسائل کا حل ہو جاتا ہے، یعنی ایک تیر سے آپ تمام نشانوں پر قابض ہو سکتے ہیں، ایک وظیفے سے تمام مشکلات سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ تو بغیر وقت ضائع کیے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے
ڈیلی بیسس پر دوستوں بھائیو بہنوں کرتا رہوں گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آج رمضان المبارک کی پہلی اتوار کے دن آپ اپنے دوستوں بھائیو بہنوں باوضو اگر مصلی پر بیٹھ کر پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو چلتے پھرتے پڑھ لیں۔ اور جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ صرف ایک بار درود پاک پڑھ کر کومنٹس پہ اپنا نام یا پھر ڈن لکھ دیں، ان کا نام شامل ہو جائے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ روز لاکھوں لوگ درود پاک پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کون ان میں اللہ کا ولی نیک بندہ ہو، جس کا اللہ کا دوست ہو، جس کی برکت و فضیلت سے آپ کی میری ہم سب کی نیک جائز حاجتیں پوری ہو جائیں۔ اسی لیے جہاں بھی اجتماعی دعائیں ہوں وہاں پر اپنا نام ضرور شامل کیا کریں۔ ایک بار درود پاک پڑھ کر کامنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں یا ڈن لکھ دیں، انشاءاللہ شامل کروا لیا جائے گا۔ اب آپ نے آج 8 رمضان پہلی اتوار کے دن اگر باوضو مصلی پر بیٹھ کر پڑھ لیں، نہیں تو چلتے پھرتے پڑھ لیں۔ دوستو بھائی بہن اگر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے پڑھتے ہیں یا چلتے پھرتے پڑھتے ہیں، سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک کا نذرانہ پیش کر دینا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک شریف پڑھ لیجئے گا، یعنی کہ درود ابراہیمی یاد ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو، یعنی کہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ چاہیں پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ نے اس طرح 3 بار درود پاک پڑھ کے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں ہر انسان کا مقصد الگ ہے، حاجت الگ ہے، خواہشات الگ ہیں، اثرات الگ ہیں، تاثرات خواہشات الگ ہیں۔ دوستو بھائی بہنوں اگر گھر کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس عمل کو گھر کے لیے پڑھ لیں۔ جو بیٹیاں رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں، بعض اوقات کہیں رشتے کی بات چل رہی ہوتی ہے اور بندہ کہتا ہے کہ یہاں رشتہ ہو جانا چاہیے، رشتہ اچھا ہے، اس وظیفے کو آج نیت کر کے پڑھ لیں، رشتہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ لوگ انشاءاللہ خود چل کے آپ کے پاس آئیں گے، انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو۔ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں آج اتوار کے دن اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے چند گھڑیوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے بیٹھ جائیے گا، رب کریم کے آگے جھولی پھیلا کر، فقیر بن کر، بھکاری بن کر، منگتا بن کر اس عمل کو پڑھنے کے لیے اللہ والو اتوار کے دن بیٹھ جائیے گا اور میرے بتلائے ہوئے طریقے سے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیجیے گا۔ خدارا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آج اتوار کے دن گھر میں، دکان میں، جہاں دل کرے وہاں بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لو یا وہ درود شریف پڑھ لیجئے گا۔ دوستو بھائی بہنوں جو آپ کو یاد ہو اور درود شریف پڑھ لیں۔ ساتھیوں بھائی بہنوں تو فوری طور پر اپنے مقصدوں کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار دیکھیں جو بھی آپ کا مقصد ہو، جو بھی حاجت ہو، ذاتی مکان کے لیے پڑھ رہے ہیں، قرضوں سے چھٹکارے کے لیے پڑھ رہے ہیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت کے لیے پڑھ رہے ہیں، پڑھیں۔ آپ نے ڈائریکٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دوستو بھائی بہنوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کر دینا، کیونکہ دوستو بھائی بہنوں تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تمام وسوسے دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نام سے جو کام شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی، کامیابی ہوتی ہے، اس میں بھلائی ہوتی ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور وظیفہ آپ نے اس عمل کا پہلے نمبر والا اتوار کے دن کا، دوستو بھائی بہنوں رمضان کی پہلی اتوار 8 رمضان کے دن کا پہلا وظیفہ درود شریف پڑھ لیا، حاجت و مرادوں کی نیت کر لی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی یا ربنا کا وظیفہ اللہ والوں کی کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ دوستو بھائیو بہنوں یاد رکھیے گا، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، لوگ وظیفہ پڑھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں تو فائدہ نہیں ہوا، تو دوستو آپ کو کیسے ہوگا فائدہ؟ چلیں آج میں آپ کو اللہ سے مانگنے کا ایک ایسا راز بتاتا ہوں۔ دوستو کچھ بھی مانگنے سے پہلے سب سے پہلے اللہ کو راضی کیا کرو، اللہ کو راضی کرنا سیکھو۔ جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے پھر اپنی حاجات کے لیے طلب کریں گے تو اللہ آپ کو خیر و برکت سلامتی عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے گا۔ آپ نے یا ربنا کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ اتوار کے دن یا ربنا یا ربنا یا ربنا سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو رب کو رب کی عظمت کے ساتھ پکار رہا ہے؟ پھر یقین کیجئے کہ یا ربنا پڑھنے والے پر اللہ کی نظر کرم ہو جاتی ہے اور اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ جب آپ یا ربنا پڑھ کر اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لو گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، پھر اللہ سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا۔
پہلا وظیفہ آپ نے دوستوں بھائیو بہنوں یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ آپ نے دوستوں بھائیو بہنوں 11 بار پڑھ کر اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ محبت کے ساتھ پڑھیے گا۔ ویسے تو جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے دوستوں، اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، اسے مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، اسی لیے اللہ سے جب بھی مانگو رو رو کر مانگو۔ دوستو اگر آپ کو رونا نہیں آتا تو رونے والا منہ ہی بنا لو۔ اللہ بڑا رحمان ہے، اللہ بڑا کریم ہے۔ یا ربنا پڑھ کر اللہ کو آپ نے راضی کر لیا، اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لی۔ اب آپ نے اللہ سے رزق مانگنا ہے۔ جب یا ربنا پڑھ کر آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، اللہ سے اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب آپ نے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اتوار کے دن سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ دوستو آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ آیات بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7، ہفتے کے دن بھی 7۔ اس 7 کے عدد کو یاد رکھیے گا۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، جسے سورہ فتح بھی کہا جاتا ہے، جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی اور صراط مستقیم کی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات میں اللہ کی عبادات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی عبادت ہے، اور سورہ فاتحہ کی آخری 3 آیات میں اللہ سے دعا ہے، اور درمیانی آیات میں آدھے حصے میں عبادت اور آدھے حصے میں دعا ہے۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھتے دوران 7 حاجات کی نیت کر کے بیٹھو گے تو انشاءاللہ 7 کی 7 حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی، 7 کے 7 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ اپنی 7 حاجات کی نیت کر کے بیٹھ جائیں، انشاءاللہ سورہ فاتحہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی 7 کی 7 نیک جائز حاجات پوری ہو جائیں گی، انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھ کر اللہ سے خزانے لوٹ لیے، اللہ سے اپنی ہر بات کو پورا کروا لیا۔ اب دوستو بھائی بہنوں، تیسرا وظیفہ آپ نے اس عمل میں تیسرا وظیفہ شامل کرنا ہے جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ اللہ کے ایک نام کا وظیفہ ہے جو غنی کر دیتا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، جو رزق اور دولت سے مالا مال کر دینے والا وظیفہ ہے، اللہ کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھ کر 1 لاکھ مانگتا ہے تو اللہ 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ یہ نام اتنا مضبوط، اتنا طاقتور کہ اگر کوئی بندہ دوستو بھائی بہنوں کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان بھی مانگے گا تو انشاءاللہ اس کو مل جاتا ہے۔ اگر کوئی مقروض ہے قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، نافرمان اولاد نافرمان شوہر اس کے لیے پڑھ لے۔ اگر آپ دنیا سے تنگ آ چکے ہیں دوستو، تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، تو آج اس لاڈلی رمضان کی پہلی اتوار کے دن اللہ پاک کا ایک نام یا غنیوں کو پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے غنی کر دینے والا، بے حساب عطا کرنے والا، بے حساب رزق اور دولت سے مالا مال کرنے والا۔ دوستو یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور جب کوئی بندہ آج رمضان کی 8 تاریخ پہلے اتوار کے دن اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ کریم اپنے ناموں کے طفیل اس بندے پر رحمت برکتیں برساتا ہے، اس بندے پر اس کے اوپر خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے، اس بندے کو رزق وافر مقدار میں عطا کر دیتا ہے۔ آج اگر آپ بھی اپنے گھر سے غربت تنگ دستی کا خاتمہ چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، تو دوستو آج اس عمل کا تیسرا وظیفہ اس عمل میں آپ نے شامل کرنا ہے۔ آپ نے اس عمل میں یا غنیوں کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھ لینا ہے، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ میرے دوستو بھائی بہنوں اس عمل کا سمجھیے گا۔ یہ وہ عمل ہے دوستو بھائی بزرگوں بہنوں کہ آج اس لاڈلے اتوار کے دن جس نے بھی اس عمل کو پڑھ لیا، خدا کی قسم راتوں رات کروڑ پتی بن گیا۔ میں نے کئی لوگوں کو یہ عمل پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، لاکھوں لوگوں نے اس عمل کو پڑھ کے دوستو بھائی بہنوں میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دولت مند ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ وظیفہ بہت چھوٹا ہے لیکن فائدہ اسی کو ہوگا جو ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، بتائے گئے طریقے سے یہ اعمال کرے گا۔ اب آگے کیا کرنا ہے، وظیفہ پڑھیے گا۔ اب آپ نے اپنی منمانی نہیں کرنی ہے، خود عالم بننے کی کوشش نہیں کرنی ہے۔ اگر کریں گے تو پھر دوستو بھائیو بہنوں وظیفے کو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آپ نے اب یا غنیوں کو پڑھتے دوران ہی دوستو بھائی بہنوں دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے، کیونکہ دونوں کندھوں پر آپ کے فرشتے موجود ہیں۔
جب یہ نیکی اور بدی کا فرشتہ آپ کے نامۂ اعمال کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ پوچھے گا کیا آج میرے بندے نے 8 رمضان پہلے اتوار کے دن کیا پڑھا؟ فرشتے بتائیں گے آج تیرے بندے نے اس عمل میں یا غنیوں کا وظیفہ پڑھا، پہلے اتوار کے دن پڑھا، تجھ سے رزق مانگا، تجھ سے کامیابی کی بھیک مانگی۔ تو دوستو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ جاؤ فرشتوں، جاؤ اس کی حاجتوں کو پورا کر دو۔ آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، اتوار کے دن تقدیریں بدل جاتی ہیں، نصیب بدل جاتے ہیں۔ دوستو اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو، یہ گھڑیاں، یہ گھر، یہ گاڑی، جو کچھ ان گھڑیوں میں مانگنا ہے مانگ لو۔ اللہ کے غیر سے مانگو گے، اللہ کو ناراض کرو گے تو پھر دنیا بھی جہنم ہے اور آخرت بھی جہنم ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، یا گنیوں کو بتائے گئے طریقے سے 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ عمل کا سنتے سمجھتے جانا ہے۔ چند گھڑیاں، چند سیکنڈ باقی ہیں اور اس ویڈیو کو لائک شیئر آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اور دوستو بھائی بہنوں، چینل پر نیو ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا۔ آپ کو اللہ پاک کا جو بھی نام پسند ہو کامنٹس میں لکھ دیجیے گا، اور جو میرے بہن بھائی خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنا نام کامنٹس میں لازمی لکھیے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، آخری وظیفہ سن سمجھ لیں، چھوٹا سا آسان سا وظیفہ ہے لیکن کمالات میں دنیا کے تمام وظائف پر باری ہے۔ دنیا کی تمام تسبیحات، عبادات، خدا کی قسم ایک طرف، اور میرا آپ کو بتلایا گیا آج کا دولت کا سلطانی عمل ایک طرف۔ عمل کا آخری وظیفہ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر پڑھنا شروع کر دیجیے گا، لا الہ الا اللہ۔ اپنے انداز میں عمل کا آخری پاورفل وظیفہ اللہ والے کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام وظائف پر، دنیا کے تمام وظائف، تمام تسبیحات ایک پلڑے میں، اور لا الہ الا اللہ کا وظیفہ ایک پلڑے میں ہو تو پلڑا وہ بھاری ہو جاتا ہے۔ جو میرے بہن بھائی وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، دوستو بھائی بہنوں، جو بڑی سے بڑی تسبیحات پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، جن کی ساری زندگی گزر گئی، دوستو بھائی بہنوں، آج اتوار کے دن خدا کی قسم جولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیں گے۔ ایک بار اتوار کو بیٹھ جاؤ کسی جگہ پر، آج اس رمضان کی 8ویں روزے کا یہ لاجواب وظیفہ، اس عمل کو پڑھنے کے لیے ایک جگہ بیٹھ جاؤ تو جب تک یہ عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ نے کھڑے نہیں ہونا۔ ایک آدھی منٹ لگ جائے گی لیکن یقین مانیں آپ کی ایک آدھی منٹ ضائع نہیں ہوگی۔ آپ کو گھر گھاری انشاءاللہ جو مانگو گے رب کریم عطا فرمائیں گے۔ عمل کے آخر میں یہ چھوٹا سا وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا عمل میں شامل کر کے عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، آخری وظیفہ آپ نے اس عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے ایک بار پڑھیے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک بار ہو گیا، جیسے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، جیسے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ نے اس مجرب ترین عمل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ دوستو بھائی بہنوں، آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو آج کے اس مجرب ترین عمل میں صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف اور صرف 11 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا، خوب ساری دعاؤں کے ساتھ عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوستو بھائیو بہنوں، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔